آئیے آج جانتے ہیں روزہ اور خواتین کے مخصوص مسائل کے بارے میں، تاکہ ہم سب بھی رمضان المبارک کا حق کما حقہ ادا کر سکیں اور ہم بھی اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے فیضیاب ہو سکیں۔ میری بہت ہی پیاری بہنوں، اسلام نے عورت اور مرد دونوں کو برابر کا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ خاص طور سے جب عبادات کا ذکر آتا ہے تو اس ذکر میں کوئی تفریق یا کوئی تخصیص نہیں کی ہے۔ چنانچہ جب روزے کی فرضیت کا اعلان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں پہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ قرآن شریف میں تو صاف صاف کہہ دیا گیا کہ روزے کی فرضیت کا مقصد ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح کیا کہ جب تم ایک خاردار جھاڑی سے گزر رہے ہو یا کانٹے دار جھاڑیوں سے گزر رہے ہو تو تم کس طرح اپنے کپڑے کو سمیٹ کر گزرو گے تاکہ کسی کانٹے میں کپڑا الجھ نہ جائے۔ اسی طرح جب انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے تمام تر کاموں کو انجام دیتے ہوئے، یہاں کے تمام مشاغل میں خود کو مشغول رکھتے ہوئے برائیوں سے اجتناب کرتا ہے اور بھلائیوں پہ عمل کرتا ہے تو گویا وہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو روزے کی فرضیت جیسا کہ مردوں پہ روزے فرض ہیں، ویسا ہی رمضان المبارک کے روزے عورتوں پہ بھی فرض ہیں۔ روزہ کیا چیز ہے؟ روزے کے لیے جو لفظ عربی زبان میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے صوم، صاد واو میم صوم۔ صوم کے معنی ہوتے ہیں رک جانے کے۔ اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور دیگر تمام فضول باتوں سے رک جائیں تو اس کا مطلب کہ ہم روزے دار ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث صاف طور پہ یہ کہتی ہے کہ اگر تم جھوٹ باتوں سے اور اس پہ عمل سے اگر اجتناب نہ کر سکے تو اللہ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یعنی کہ روزے کے ساتھ شرط یہ ہے کہ جب ہم صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑیں تو ساتھ ہی اس بات کا بھی التزام ضروری ہے کہ ہم جھوٹ بولنے سے، برے کام کرنے سے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، ایک دوسرے سے لڑائی کرنے سے بھی بچیں، کیونکہ اگر ہم نے ان باتوں کا اہتمام نہیں کیا تو اللہ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض، کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک طرف روزے دار کی اہمیت اور فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو کو یا روزے دار کے منہ کی مہک کو مشک کی خوشبو کے برابر کہا گیا، یا پھر یہ ارشاد ہوا کہ روزے دار کے لیے ایک مخصوص دروازہ جنت میں ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے صرف روزے دار ہی اندر جائیں گے۔ تو آخر روزے دار کے لیے اس قدر اجر یا اس قدر ثواب کیوں متعین کیا گیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں، یا خاص طور سے جب ہم ارکان خمسہ کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یا جب ہم اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں، یا پھر حج کرنے جاتے ہیں، تو یہ تمام کام ایسے ہیں جس میں ہمارے علاوہ دوسرے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ فریضے انجام دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں کتنے لوگ بھوکے ہیں، کتنے غریب ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے۔ بسا اوقات ہم سوچتے بھی ہیں ان کے بارے میں، دل میں ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن
بعین ہی وہی کیفیت جو ان غریبوں کو پیش آتی ہے، ہم اس وقت تک اسے محسوس نہیں کر سکتے جب تک ہماری خود اپنی کیفیت وہی نہ ہو۔ اس کے لیے جب ہم رمضان المبارک میں صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، جب ہمارے پیٹ میں چوہے دوڑتے ہوتے ہیں، قل ہو اللہ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آخر وہ تمام غریب لوگ جو جھوپڑیوں میں جھگیوں میں رہ رہے ہیں، جو اپنی زندگی کسی طرح سے گزر بسر کر رہے ہیں، کبھی کچھ روکھا پھیکا مل گیا تو کھا لیا، ورنہ کئی وقت وہ فاقوں سے رہتے ہیں، ان پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ اور جب ہمیں ان کے تکلیف کا احساس ہوتا ہے تو پھر یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے حصے میں سے کچھ ان کو بھی دے دیں، اور اس طرح سے صدقہ و خیرات کا رواج عام ہوتا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، غریبوں کو مسکینوں کو کھلانا چاہتے ہیں، اور ایک نیکی کی فضا ہموار ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہنوں، آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ زیادہ تر خرافات ہمیں جب سوچتی ہے جب ہمارا پیٹ بھرا ہوتا ہے، اور جب بھوک لگی ہو تو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ لگتا ہے دنیا بے رونق بے رنگین ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جو بہت سے غلط کام ہیں، برے کام ہیں، اپنے آپ ہی فطری طور پہ ہمیں اس حالت میں کرنے کا دل نہیں چاہتا، بہت زیادہ بولنے کا من نہیں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ فضول بولنا بھی اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ آپ فضول باتیں نہ کریں۔ تو روزے کی حالت میں ہم چغل خوری کرنے سے، غیبت کرنے سے، فضول باتیں کرنے سے، ان سب سے اپنے آپ ہی بچ جاتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں یا اذکار میں اپنا وقت گزاریں۔ تو اس طرح سے ہماری ایک روحانی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، ہمارے روح کی پاکیزگی، ہماری روح کی صفائی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس درمیان نمازوں کا اہتمام کریں، فلم بینی سے بچیں، یا پھر زیادہ تر خواتین ہماری اپنا وقت ٹی وی سیریلز وغیرہ کو دیکھنے میں گزارتی ہیں، جس میں بسا اوقات نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، لیکن رمضان کے دنوں میں خصوصی طور پہ یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کریں اور ان تمام فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ تو اس طرح روزے کی اہمیت اور روزے کی فضیلت ہمیں بہت سی بری باتوں سے بچاتی ہے اور نیکیوں پہ عمل کرنے کی تلقین دیتی ہے۔ روزے کی حالت میں ہماری کئی بہنوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ جائز ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں سماج میں کہاں سے یہ باتیں پھیل گئی ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ہماری کئی بہنوں نے ہمیں بتایا کہ ہم تیل نہیں لگا سکتے ہیں، ہم سرما نہیں لگا سکتے، ہم خوشبو نہیں لگا سکتے۔ یوں تو دیکھیے عورتوں کو خوشبو لگانا منع ہے، وہ خوشبو جس کی خوشبو پھیلتی ہے اور جس سے کوئی غیر محرم ان کی طرف متوجہ ہو سکے، لیکن ایسی خوشبو جو کہ محدود رہے، ان تک ہی محدود رہے، اگر اس کا استعمال وہ کرنا چاہیں تو رمضان کی حالت میں کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیل بھی لگا سکتی ہیں، سرما بھی لگا سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے۔ کئی ہماری بہنیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ وہ ورکنگ ہیں، جاب کرنے کے لیے جاتی ہیں، تو وہ چاہتی ہیں کہ روزہ نہ رکھیں، لیکن قرآن میں صاف طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ جس کسی نے بھی رمضان المبارک کا مہینہ دیکھا یا پایا، اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ کہیں پہ یہ رعایت نہیں دی گئی ہے کہ اگر آپ گھر اور باہر دونوں میں کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے روزے سے چھٹکارا یا رہائی ہے۔ اس لیے اس عذر کے ساتھ روزہ نہ رکھنا کہ میں ایک ورکنگ ویمن ہوں، میں کام کاجو عورت ہوں، باہر جاتی ہوں، کام کرتی ہوں، تو میں روزہ نہ رکھوں، یقین جانیے بہنیں، اس کے لیے آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا اگر اپنے جان بوجھ کر کے یہ روزے نہیں رکھے۔ عورتوں کو جو مخصوص رعایت دی گئی ہے، یہ بھی ایک طرح کی رحمت ہے اللہ کی کہ انہوں نے ہم عورتوں کے ساتھ بہت سی رعایتیں رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک رعایت یہ ہے کہ جب عورتیں حیض یا نفاس کی حالت میں ہوں تو ان کے لیے روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حیض کی حالت میں بھی ہماری کئی بہنیں بہت لاپرواہی برتتی ہیں، جیسے وہ یہ سوچتی ہیں کہ 7 دنوں تک ہی ہم کو روزہ نہیں رکھنا ہے اور 7 دن پورے کرنے ضروری ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہر عورت کی اپنی جسمانی ساخت پہ منحصر ہوتا ہے کہ اسے حیض کتنے دنوں تک آئے۔
کئی بار 3 دن تک بھی آتا ہے، کئی بار 4 یا 5 دن تک بھی، کئی بار 6 دن۔ تو یہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو اپنی جسمانی حالت ہے یا جو حیض کی کیفیت ہے وہ کتنے دنوں تک آپ کے ساتھ رہی۔ جتنے دنوں تک بھی وہ کیفیت آپ کے ساتھ رہی اتنے دن تو آپ کو روزے نہیں رکھنے ہیں، لیکن ان روزوں کی آپ کو قضا پھر رمضان المبارک کے بعد پوری کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے صرف یہ سوچ کر کے کہ نہیں 7 دن تک مجھے پورے کرنے ہیں اور آپ نے روزے نہیں رکھے، تو پھر جب بھی آپ پاک ہو گئی تھیں اور اس کے بعد کے جتنے روزے بھی آپ نے چھوڑے ہیں ان تمام روزوں کی آپ کے اوپر قضا واجب ہو گئی ہے۔ ہماری کئی بہنیں پاک ہو جاتی ہیں حیض سے، لیکن لاپرواہی میں وہ غسل نہیں کرتی ہیں اور ٹالتی رہتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی اسلام میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ جیسے ہی آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کی حیض کی حالت ختم ہو گئی ہے، یہ نفاس کی حالت ختم ہو گئی ہے، آپ یہ اہتمام کریں کہ فوراً آپ غسل کریں، اور اس غسل کرنے کے بعد سے لے کر مغرب کے وقت تک آپ احتراماً نہ کچھ کھائیں نہ پئیں، لیکن اس دن کا روزہ تو آپ کو قضا کرنا پڑے گا بعد میں رمضان کے بعد۔ ہماری حائضہ بہنیں جب وہ پاک ہو جاتی ہیں تو غسل کرنے میں لاپرواہی برتتی ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہی وہ پاک ہو گئیں اور ان سے حیض کی کیفیت ختم ہو گئی تو چاہے وہ غسل کریں یا نہ کریں روزہ رکھنا ان پہ فرض ہو گیا ہے، اور اس کے بعد سے وہ جتنے دن بھی روزے نہیں رکھتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قضا وہ رکھیں گی۔ حیض کی صورت میں نماز کی قضا تو واجب نہیں ہے، بلکہ نماز نہ پڑھنے کی رعایت دی گئی ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ اگر ہر مہینے حیض کے دنوں کے چھوٹے ہوئے نماز پڑھنی ہوتی تو ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا دشوار گزار عمل ہوتا۔ تقریباً 35 وقت کی نمازیں قضا پڑھنا یقیناً انسانی فطرت کے خلاف بات ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اس لیے اسلام کا ہر حکم مصلحت سے بھرا ہوتا ہے۔ حیض کی حالت میں نماز چھوڑ دینی ہے، اس کی قضا نہیں پڑھنی ہے، لیکن جو روزے ہم چھوڑتے ہیں ان کی قضا ہم پہ واجب ہے اور رمضان کے بعد اسے پورا کرنا ہوتا ہے۔ اب بات کر لیں ہم ذرا ان خواتین کی جو حاملہ ہیں یا جو چھوٹے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ حاملہ عورت کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور روزہ رکھنے سے اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ خود ان کی صحت اور جو ان کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اس کی صحت پہ برا اثر پڑے گا۔ تو حاملہ عورت کے لیے اسلام نے یہ رعایت دی ہے کہ وہ چاہیں تو روزہ نہ رکھیں اور چاہیں تو رکھیں، یہ سب ان کی اپنی صحت پہ منحصر ہے۔ اگر وہ صحت مند ہیں اور انہیں کوئی کمزوری نہیں ہے یا ان کے بچوں کو کوئی کمزوری نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ سکتی ہیں، لیکن اگر ڈاکٹر نے ان کو یہ نصیحت کی ہے کہ انہیں اچھی غذا لینی ہے اور وہ دن بھر بھوکی نہیں رہ سکتی تو پھر انہیں اجازت ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گی، اور یہی حالت دودھ پلانے والی خواتین کی بھی ہے۔ لیکن ان دونوں کے اوپر بھی روزے کی قضا واجب ہے۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے یا پھر ان کی حمل کی کیفیت ختم ہو جائے تو اس کے بعد انہیں قضا رکھنی ہے۔ میں یہاں یہ ذکر کر رہی تھی کہ کئی خواتین قضا نہیں رکھ پاتی ہیں اور دوسرا رمضان آ جاتا ہے، تو اس میں وہ کیا کریں؟ سب سے پہلے تو اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں کہ ان سے ایک غلطی سرزد ہوئی ہے، ایک لاپرواہی ہوئی ہے کہ پورا سال گزر گیا اور انہوں نے رمضان کے روزے کی جو قضا ان پہ واجب تھی اسے ادا نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگنے کے بعد پھر وہ جو اب رمضان آ رہا ہے اس میں اپنے تمام قضا روزوں کے عوض مسکین کو کھانا کھلا دیں، لیکن اس کھانا کھلانے سے ان کی قضا ختم نہیں ہوگی، بلکہ ان کو اس بات کا اندیشہ جو رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے رمضان کے بعد وہ مر جائے، موت آ جائے، کیونکہ حیات و موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے اگر ان کی موت واقع ہو گئی تو مسکین کو کھانا کھلانے سے جو ان کے اوپر رمضان کے روزوں کی قضا تھی وہ ساقط ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ رمضان کے بعد باحیات رہیں اور صحت مند رہیں تو مسکین کو کھانا کھلانے کے باوجود بھی ان کو ان تمام ایام کے قضا روزے رکھنے ہوں گے۔ میری بہت ہی پیاری بہنوں، ایک بات یہاں پہ یہ غور کرنے کی ہے کہ اسلام نے
عورتوں کو جو یہ حیض و نفاس کی کیفیتیں دی ہیں، یہ کئی عورتیں سمجھتی ہیں کہ ایک ان کے لیے پریشانی کا باعث ہیں، الجھن ہے۔ کئی بار میں نے خواتین کو اس کی شکایت کرتے ہوئے سنا، لیکن اس طرح کا سوچنا بھی ہمارے لیے غلط ہے، کیونکہ اگر ہم غور کریں تو یہ ہمیں ایک نعمت نظر آتی ہے کہ دیکھیے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، 30 دن کے لگاتار اگر آپ کو روزے رکھنے ہوں تو کتنا شدید آپ کے اوپر گزرے گا۔ اس میں بیچ میں اگر آپ کو آپ کے حیض کی وجہ سے کچھ دنوں کی رعایت مل جاتی ہے تو یہ ایک طرح سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخصوص رعایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے بندوں پہ مہربانی کی ہے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اسلام کے کسی حکم کی وجہ سے کسی بندے کو مشقت کا سامنا کرنا پڑے۔ رمضان کے روزے ہم سب پہ فرض ہیں، اور خاص طور سے ماؤں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس بات کی اپنے بچوں کو تلقین کریں کہ اگر وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کو ضرور روزے رکھوائیں۔ بلوغت سے پہلے چند روزے صرف اس لیے رکھوائیں تاکہ ان کی پریکٹس ہو سکے، اور ایسا نہ ہو کہ اچانک بالغ ہونے کے بعد پورے روزے رکھنے پڑیں تو ان پہ گراں گزرے۔ ایک جو بہت ہی غلط رواج ہمارے سماج میں آج کل ہے وہ یہ ہے کہ جب تک روزہ کشائی نہیں ہوگی بچہ روزہ نہیں رکھے گا۔ روزہ کشائی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بچہ پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی بڑی پارٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے، رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، بچے کے لیے نئے نئے کپڑے بنتے ہیں، رشتہ دار تحفے لے کے آتے ہیں، اور پھر بچے کے پہلے روزے کا جشن منایا جاتا ہے۔ یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ بچے کے پہلے روزے کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اسے تحفے وغیرہ ملنے چاہیے تاکہ اس کی ہمت بندھے اور آئندہ بھی روزہ رکھے، لیکن اس فنکشن کو منعقد کرنے کے انتظار میں کئی بار میں نے دیکھا کہ کافی عمر کے بچے 12 سال 13 سال 14 سال کے بچے بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، ایک بھی روزہ نہیں رکھتے، اور جب ہم وجہ پوچھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ امی نے کہا ہے کہ ابھی روزہ کشائی نہیں ہوئی ہے اس لیے روزہ نہیں رکھو گے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے، اور بچے کو آپ روزے کی تلقین کیجئے، 7 سال کی عمر سے 8 سال کی عمر سے 9 سال کی عمر سے وہ رکھ سکتے ہیں، پہلے 1-2 روزے رکھیں، پھر 5-6 روزے رکھیں، اس طرح سے ان کی ایک عادت ہو جائے گی، تو جب ان کے اوپر روزہ فرض ہوگا، جب وہ بالغ ہوں گے تو پورے مہینے کے روزہ رکھنے میں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ آج کل چونکہ ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو کئی ماؤں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے پیار کرتے ہوئے دلار کرتے ہوئے کہ بیٹا اسکول جانا ہے یا امتحان ہے یا بورڈ آنے والے ہیں تو روزہ مت رکھو۔ اس طرح کی رعایت دینے کا ماؤں کو کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اسلام خود دین فطرت ہے، اور اسلام کا کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے جو ہماری تمام تر ضرورتوں کو مد نظر رکھ کے نہ دیا گیا ہو۔ اس لیے اگر بچہ امتحان دینے جا رہا ہے اور وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے، اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کی حالت میں وہ پڑھ نہیں سکتا ہے۔ ہم نے بڑے بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جب وہ پڑھتے تھے تو اس قدر اس میں منہمک ہو جاتے تھے کہ ان کو کھانے کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ خود راجندر پرساد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی امی جان رات کو کھانا رکھ کے جاتی تھی تاکہ وہ کسی وقت کھا لے، اور جب صبح وہ آتی تھی تو دیکھتی ہیں کہ وہ رات بھر پڑھتے رہ گئے اور کھانا دھرا کا دھرا رہ گیا، تو وہ بھی تو آخر بھوک کی حالت میں ہی پوری رات پڑھتے رہے۔ تو بھوکے رہنے سے پڑھائی پہ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ میری بہت ہی عزیز بہنوں، میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، اس کی قدر کیجئے اور اس کے ایک ایک لمحے کو اس طرح آپ بتائیے تاکہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں، کیونکہ خدا جانے اگلا رمضان آپ کو میسر ہو یا نہ ہو، اگلے رمضان کی برکتیں آپ کو مل پائیں یا نہ مل پائیں۔ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اس کی تمام تر برکتوں سے فیضیاب ہو سکیں، اور ہم اور ہمارے خاندان کے تمام افراد روزہ رکھ کر کے اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہو سکیں۔